فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 738، 29 مئی 2022۔ سوال: ہمارا کام آن لائن کتابیں سیل کرنے کا ہے۔ ہمارے کسٹمرز پورے پاکستان میں ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ادارے دارالسلام کی کتابیں ہر جگہ پہنچ رہی ہیں۔ ہم یہ کام کئی سالوں سے اچھے طریقے سے کر رہے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کئی کمپنیوں نے جیسے کورے، ٹی سی ایس، ٹرانزم کوریئر سروس یا اس کے علاوہ جتنی بھی سروسز ہیں، انہوں نے قرآن پاک کو کیری کرنا بند کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے نسخے گاڑیوں میں رکھ کر جاتے ہیں، بعض اوقات وہ نیچے بھی گر جاتے ہیں اور بعض اوقات دیگر کتابوں کے نیچے بھی آتے ہیں وغیرہ۔ ان کمپنیوں کا مطالبہ ہے ہمیں کوئی شرعی فتویٰ پیش کیا جائے کہ قرآن مجید کی اس طرح شفٹنگ سے کسی قسم کی بے ادبی نہیں ہوتی، اس کام پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو ہم یہ کام دوبارہ شروع کر دیں گے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ بارک اللہ فیکم۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قرآن عظیم اور کتب حدیث کی تعظیم بجا لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح وہ کتب جن میں قرآنی آیات اور احادیث لکھی ہوں، ان کا احترام بھی از حد لازم ہے۔ کوئی بھی مسلمان ان کی توہین اور بے ادبی کا تصور نہیں کر سکتا، بلکہ ان مقدس اشیاء کی تعظیم و توقیر ایمان و تقوی کی علامت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، سورۃ الحج، آیت نمبر 32۔ جو شخص شعائر اللہ کی تعظیم کرے تو بلا شبہ یہ کام دلوں کے تقوی سے ہے، لہذا کوئی بھی ایسی صورت اختیار نہیں کرنی چاہیے جس سے ان چیزوں کا عدم احترام ظاہر ہوتا ہو۔ لیکن اگر دعوت اصلاح اور تعلیم و تعلم کے لیے اچھی پیکنگ کر کے قرآن مجید یا دینی کتب ایک شہر سے دوسرے شہر بھیجنے کی ضرورت ہو تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ ایک تو ضرورت ہے جس کے بغیر چارہ نہیں، دوسرا ایسا کرنے والے کی بے ادبی وغیرہ کی نیت بھی نہیں ہوتی، بلکہ اس پر نشاندہی کرنی چاہیے کہ یہ قرآن کریم یا دینی کتب ہیں، تاکہ حسب استطاعت ان کے ادب و احترام کا خیال رکھا جا سکے۔ صاحب المحیط البرہانی لکھتے ہیں: قرآن کریم اور دینی کتب کو بورے میں ڈال کر جانوروں پر لاد کر 7 سوار بھی بیٹھ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شافعی علماء نے بھی اسی قسم کی بات لکھی ہے کہ اگر مراد جان بوجھ کر قرآن کریم کی اہانت اور تحقیر نہ ہو تو پھر اس طرح سامان کے ساتھ قرآن کریم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں کوئی حرج نہیں۔ لہذا قرآن کریم یا دینی کتب بذریعہ ڈاک یا کارگو ارسال کی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی بھی شرعی قباحت نہیں، انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبدالستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبدالحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبدالرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سید مجتبیٰ سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبدالرؤوف سندو حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔